برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ تکویر کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 29 آیتیں ہیں۔ تکویر کے معنی ہے لپیٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ کبرت سے ماخوذ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء فطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ 1، اس سورت کی ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے چند ہولناک امور بیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ 2، الٹے اور سیدھے چلنے والوں، ستاروں، رات کے آخری حصے اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک قرآن مجید عزت والے رسول حضرت جبریل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان بیان کی گئی۔ 3، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ تکویر کی اپنے سے ماقبل سورہ عبس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔